شادی کے حوالے سے اس نبی کا اہتمام ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہونے والی شادی کو بابرکت بنا دے، اور کہیں سے کوئی کمی رہ جائے تو مولا کریم غیب سے مدد فرمائے، اور اس ہونے والے نکاح پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کا فیضان نازل فرمائے. ہماری معاشرتی زندگی کی تشکیل کا ایک اہم ترین ذریعہ یہ نکاح ہے، شادی ہے، اور ہماری فطری زندگی کا تقاضا بھی ہے، سماجی زندگی کا یہ حصہ بھی ہے. اور شادی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی تاریخ انسان کی پیدائش کی ہے. انسان کی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوا وہ شادی والا کام. دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں پیدا فرما کے جنت میں رکھا. یہ پہلے انسان ہے جن کو اللہ نے آگ مٹی ہوا پانی سے پیدا کیا، اور ان کو اللہ نے جنت میں رکھا. جنت میں ایک عرصہ تک رکنے کے بعد ایک دن انہوں نے سوال کیا. یہ پہلا سوال تھا جو بندہ اپنے پروردگار سے کر رہا ہے، اور وہ بھی جنت کے اندر سوال ہوا ہے. بندہ اپنے رب سے کر رہا ہے. ہم سبوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام. سوال کیا تھا کہ مولا تیری جنت میں میرے دل کو سکون نہیں ہے. سوال جنت کے اندر ہو رہا ہے، اور سوال کیا ہو رہا ہے کہ سکون نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ جنت کے اندر انسان کے دل کو سکون نہیں ہے. کہا کیوں آدم؟ کہ یہ دودھ کی نہار، یہ شہد کی نہار، یہ حور و گلما، یہ خوشرنگ پرندے، یہ ساری چیزیں. کہ مولا کریم اکیلا ہوں، طبیعت گھبرا رہی ہے، دل کو سکون عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ 2-400 اور مردوں کو پیدا کر دیا، 1000 مردوں کو پیدا کر دیا، کن فیکون کا مالک ہے وہ. پھر فرما دیا کہ آدم یہ 2-400 لوگ اور پیدا کر دیا، میں آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرو، طبیعت بدل جائے گی. ایسا نہیں کیا. سوال سکون کا ہوا تو اللہ نے جنت کے اندر عورت کو پیدا کیا. سوال سکون کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر عورت کو پیدا کیا. اور بھی پہلی عورت جو پیدا ہوئی، پہلی عورت، وہ پہلی عورت کیسے پیدا ہوئی؟ مرد سے پیدا ہوئی پہلی عورت. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت. پہلے انسان کو آگ مٹی ہوا پانی سے بنایا، اور دوسرا انسان جو عورت ہے اس عورت کو اللہ نے مرد کے ذریعے پیدا کیا. اور ایک اور انسان عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں. وہ جب چاہے جیسے چاہے جس کی خلقت فرماتے. باقی ہم سبوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو مرد اور عورت کے فزیکل ریلیشن شپ کے بعد اللہ نے بھیجا. 4 طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خلقت فرمائی. افسوس یہ ہوتا ہے کہ آدمی بات تو کام کی کرتا ہے، لیکن میلاد جو شادی والی محفل ہوتی ہے نا، اس میں دیکھیے اتنا یہ لوگ بار بار منع کرنے کے بعد اتنے ساؤنڈ میں یہ لوگ بتیا رہا ہے. یعنی کھانا کیا بات رہا، لگ رہا ہے کہ پورا ایک دم ہنگامہ کھڑا کر کے رکھا ہے سب کے لوگوں نے. ذرا سا بھی بار بار سمجھانے کے بعد آواز کم نکالیے، اتنا ساؤنڈ میں یہ لوگ چلا رہے ہیں. کھانا نہیں بانٹ رہے ہیں، پورے گاؤں کو ان لوگوں کے سر پہ ذمہ داری آ گئی. تھوڑا سا تو سمجھنا چاہیے. آگے بچے ہلہ کر رہے ہیں، پیچھے یہ لوگ ہلہ کر رہے ہیں. یہی ہوتا ہے محفل میں. شادی والی محفل میں کوئی سنتا نہیں، خالی چہلم والی محفل میں آرام سے لوگ تک سنتا ہے نا. پڑھیے درود اللہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ نے
دوسرا انسان جو پیدا کیا وہ جنت کے اندر، وہ دوسرا انسان عورت کی شکل میں پیدا کیا اور وہ بھی مرد کے ذریعے پیدا کیا، مرد کے بائیں پیچھے آدم علیہ السلام۔ یہ خلقت جنت کے اندر ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ سوال تھا کہ مولا سکون عطا فرما، تو اللہ نے عورت کو پیدا کیا جنت کے اندر، بائیں پچھلی سے آپریشن، فرسٹ سرجری بھی جنت میں، پہلا آپریشن بھی جنت میں ہو رہا۔ پھر آدم علیہ السلام کی نظر پڑی کہ ایک عورت ہے سامنے، تو آگے بڑھے۔ آدم رکو، کہا مولا یہ جنت میں کس کے لیے ہے؟ کہا تیرے لیے۔ کا مطلب آگے بڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ حوا علیہ السلام پہ نظر پڑی اور جو بے چینی تھی وہ دور ہونے لگی، سکون حاصل ہونے لگا۔ کہا آدم ایسے قریب مت جا، اس کے قریب جانے سے پہلے تیرا نکاح ہوگا۔ یہ پہلا نکاح تھا جو جنت میں ہو رہا، اور نکاح پڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، گواہ فرشتے بن رہے ہیں، اور ہم سبوں کے ماں باپ آدم و حوا کا نکاح جنت میں ہو رہا۔ کیا پتہ چلا؟ سب سے عظیم اتہاس، پرانی تاریخ کیا ہے؟ شادی کی ہے۔ انسان کی پیدائش کے بعد جو پہلا کام ہو رہا ہے وہ شادی والا کام ہو رہا۔ پہلا رشتہ جو بن رہا ہے میاں اور بیوی کا رشتہ بن رہا، ماں بیٹا بھائی بہن کا رشتہ بعد میں ہوا۔ پہلا رشتہ جو بنا ہے وہ میاں بیوی کا بنا ہے، اور وہ بھی کہاں بنا ہے؟ جنت کے اندر بنا ہے۔ اور سوال تھا سکون کا، تو اللہ نے عورت کی خلقت فرمائی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک مرد کو زندگی کا داخلی سکون مرد سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک مرد کی طبیعت کو قرار ہزار مردوں کے جھرمٹ میں رہنے سے نہیں مل سکتا۔ زندگی کا اصل سکون ایک مرد کو عورت کی ذاتی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لتسکن علیہا، ہم نے اس لیے عورت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سکون کی دولت حاصل ہو۔ اور پھر اللہ نے عورت کی شان بھی بیان کی، امین آیات ہی، عورت میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، عورت میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا عورت کے بارے میں، اس کو بائیں پچھلی سے پیدا کر رہا ہے اور کہہ رہا عورت میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب عورت کو اگر اپنا مقام سمجھ میں آ جاتا تو اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو یہ بازاروں کی زینت نہیں بنتی اور اوریانیت اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہوتا۔ کاش ان کو اپنا مقام سمجھ میں آتا، یہ نہ ہو تو جنت میں انسان کی طبیعت نہیں بن سکتی۔ صرف عورت نہیں تھی، جنت میں ہر چیز ہے۔ عورت نہیں ہے تو ایک مرد کی طبیعت کو قرار نہیں ملا۔ جنت میں سب کچھ رہتے ہوئے عورت نہیں تھی تو جنت خالی خالی تھی، جنت ویران تھی، جنت سنسان تھی۔ اور جیسے اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو جنت کا حسن بھی بڑھ گیا اور ایک انسان کی جو بے قراری تھی وہ دور ہو گئی۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب جنت میں بغیر عورت کے دل کو قرار نہیں مل سکتا تو دنیا میں بغیر عورت کے ایک مرد کو زندگی کا سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو لوگ انمیرڈ ہیں دنیا میں، جنہوں نے شادی سے انکار کیا، پھر ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو گناہوں کے دلدل میں زندگی پھنسی ہوئی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی سنت ہے کہ سرکار نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس نے انکار کر دیا یہ نکاح میری سنت ہے، میری ادا ہے، میرا طریقہ ہے، اور روٹی کپڑا مکان کی صلاحیت رہتے ہوئے اگر اس سے کسی نے انکار کیا تو سرکار نے فرمایا پھر وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا، وہ میری جماعت میں نہیں ہے، وہ میرا اپنا نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نکاح کی اہمیت کتنی ہے، نکاح کا مقام کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا شادی بھی وہی کامیاب ہوتی ہے جس شادی میں اللہ اور رسول کی رضا دیکھی جائے اور ماں باپ کی دعا شامل ہو، ماں باپ کی بھی مرضی حاصل ہو۔ آج لڑکے لڑکیاں کہتے ہیں میرا رائٹ بنتا ہے، قرآن نے کہا ہے فنکحوا ما طاب لکم، میرا حق ہے میں جسے چاہوں نکاح کروں۔ یہ لوگ کہتے ہیں لڑکے کریں آج کے زمانے میں اور پھر ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کر کے اپنی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔
سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم